بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض وقال تعالی فی مقام آخر ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج جفر دعویٰ سینٹر کے اس 15 روزہ پروگرام کے اندر جس عنوان پر میں گفتگو اور بات چیت کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان اور ٹاپک ہے برکت ہم کہاں سے حاصل کریں۔ آج ہر انسان بے چینی کا شکار ہے اور جس بے چینی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی سے دور ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ کے اندر ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ برکت کہاں سے ملے گی، برکت کیسے اترے گی، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں میسر ہوئی ہیں وہ کیسے دیر تک باقی رہیں گی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا ہے، اور یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ان رہنمائیوں پر عمل کرتا ہے یقین کے ساتھ اسے برکت ملتی ہے، اس کی صحت میں برکت ملتی ہے، مال میں برکت ملتی ہے، اولاد میں برکت ملتی ہے، وقت میں برکت ملتی ہے، یہاں تک کہ ساری چیزوں میں اسے برکت ملتی ہے۔ برکت کا معنی ہوتا ہے زیادتی، ادھکتا یا نعمت کو دیر تک باقی رہنے کی آرزو اور تمنا۔ تو آج کے اس درس میں آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ برکت حاصل کرنے کے وسیلے، ذریعے اور سادھن کیا ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو پرانی ہیں سننے کے اعتبار سے، اور اگر ہم عمل کریں تو یقیناً ہمیں برکت ضرور ملے گی۔ تو ہم سب سے پہلے اختصار کے ساتھ ان چیزوں کا نام بتلا دیتے ہیں۔ ہر طرح کی برکت، رحمت، مہربانی، حفاظت حاصل کرنے کے ذریعے یہ ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالی کا تقوی، نمبر 2 قرآن کی تلاوت، نمبر 3 اللہ تعالی پر یقین اور بھروسہ کر کے دعا کرنا، نمبر 4 مال لینے میں مال حاصل کرنے میں لالچی نہ ہونا اور نہ ہی مال کے سلسلے میں بخیلی اور کنجوسی کرنا، نمبر 5 معاملات میں سچائی، تجارت میں سچائی، امانت داری، خریدنے میں سچائی، امانت داری یعنی معاملات میں صفائی اور ستھرائی، نمبر 6 کام کو صبح تڑکے کرنا، صبح تڑکے یعنی صبح سویرے اپنی تجارت کی شروعات کرنا، اپنی کھیتی باڑی کی شروعات کرنا، یا مال حاصل کرنے کے جو بھی آپ کے پاس سادھن اور ذریعے ہیں ان میں جلدی کرنا صبح سویرے، نمبر 7 اپنی زندگی کے سارے معاملے میں، اپنی زندگی کے سارے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پابندی،
صبح سو کے اٹھیں، سنت کی پابندی، سونے سے پہلے سنت کی پابندی، یعنی زندگی کے سارے معاملے میں، چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو، ان معاملے میں، ان کاموں میں جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتلایا اس کو اختیار کرنا، سنت کی پابندی۔ نمبر 8، صحیح طریقے سے اللہ تعالی پر اول اور آخر مکمل توکل اور بھروسہ۔ اللہ اپنی طاقت پہ نہیں، اپنی ہوشیاری پہ نہیں، اپنی ہنر اور کاریگری پہ نہیں، بلکہ مکمل طریقے سے صحیح انداز سے نبی کریم اللہ تعالی پر توکل اور بھروسہ کرنا۔ نمبر 9 جو ہے برکت حاصل کرنے کا ذریعہ، کوئی بھی نیا کام شروع کریں تو اس میں اللہ تعالی سے استخارہ کرنا، یعنی استخارہ کی نماز پڑھ کر کے اور استخارہ کی دعا کرنا۔ اسی طریقے سے نمبر 10 ہے محتاجی غریبی میں بنا ضرورت لوگوں سے بھیک مانگنا، اس سے بچنا، بھیک مانگنے سے بچنا، ہاتھ پھیلانے سے بچنا۔ نمبر 11 اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتلایا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 12 ہے مختلف انداز سے حرام کمائی سے بچنا، حرام کمائی سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور بچانا۔ نمبر 13 ہے ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالی نے جو نعمت دی ہے، جس طرح کی بھی نعمت دی ہے، جتنی بھی نعمت دی ہے، اس پر اللہ کی پرشنسا، اللہ کی تعریف کرنا اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا، ناشکری سے اپنے آپ کو بچانا۔ 14 نمبر ہر طرح کی برکت خیر حاصل کرنے کا 14 نمبر ذریعہ اگر دیکھا جائے تو یہ پہلا نمبر ہو جاتا ہے حیثیت کے اعتبار سے، وہ ہے وقت پر فرض نمازوں کی ادائیگی، جماعت کے ساتھ وقت پر، اول وقت میں یا نماز کے وقت میں، کسی مشغولیت کے وقت فرض نمازوں کی پابندی۔ نمبر 15 برکت حاصل کرنے کے ذرائع میں سے ہے ہر حال میں، ہر وقت میں اللہ تعالی سے استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ تعالی سے استغفار کرتے رہنا۔ یہ آج کے درس میں یہ 14 اسباب اور ذرائع ہیں، وسیلے ہیں، سادن ہیں برکت حاصل کرنے کے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کے اندر بہت سارے ذریعے موجود ہیں جن کے ذریعے سے انسان برکت حاصل کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ 14 جو سادھن اور ذریعے اور وسیلے آپ کے سامنے گنائے گئے ہیں، اللہ تعالی کی برکت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی ساری پریشانی دور کرنے کے لیے، میرے خیال میں ایک مسلمان مرد کے لیے، ایک مسلمان عورت کے لیے، اور خاص طور پر آپ جیسے یووا پیڑھی کے لیے، آپ جیسے نوجوان کے لیے، جن کا جسم بھی نوجوان، جن کا ارادہ بھی نوجوان، جن کا عزم بھی نوجوان، جن کا پلان بھی نوجوان، اور جو نوجوانی کے اندر دنیا کی اور آخرت کی ساری نعمت حاصل کرنا چاہتا، اس کے لیے بالکل کٹھن اور مشکل نہیں ہے۔ کوئی ان 14 کاموں میں سے برکت کے حاصل کرنے کے ان 14 ذریعوں میں سے کوئی ایک ذریعہ ایسا نہیں ہے جس پر ہم اور آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک ذریعہ آپ نہیں بتا سکتے ہیں جس پر پورے آرام کے ساتھ، ساری آسانیوں کے ساتھ
ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں. کوئی پہاڑ لا کر کے یہاں نہیں پیش کر دیا گیا ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے اتنا پہاڑ کو ہٹانا یا اتنا زیادہ مال کو خرچ کر دینا یا اتنا زیادہ روزے رکھنا یا اتنی زیادہ نمازیں پڑھنا یا ڈیلی 10 پارہ قرآن پڑھنا یا ڈیلی یہ کرنا. نہ، بہت سارے ذریعے یہ آسان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سارے ذریعوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہم بنا محنت کے یا بنا جائز ذریعوں کے تلاش کیے ہوئے اپنی محتاجی دور کرنا چاہتے ہیں. بنا محنت کے ہم اپنی بیماری دور کرنا چاہتے ہیں. بنا محنت کے دشمنان اسلام کی جانب سے جو ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں بنا محنت کے ہم اسے دور کرنا چاہتے ہیں. بنا محنت کے ہم مالدار ہونا چاہتے ہیں. بنا محنت کے ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں. بنا محنت کے ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں. بنا محنت کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی ہم آشا اور امید کیے ہوئے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، کچھ کرنا پڑے گا تب جا کے اللہ کی برکت اور اللہ کی رحمت ہمارے اوپر اترے گی اور اتری ہے اور اتری. دیکھو میرے بھائیوں، ہم جتنے لوگ سن رہے ہیں شاید کچھ ہی لوگ پوری دنیا میں موجود مسلمانوں میں سے کچھ ہی لوگ ان ذریعوں پر چل رہے ہوں، لیکن اللہ کی برکت ہے کہ نہیں؟ اللہ دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ ہر چیز دیے ہوئے ہے. تو برکت حاصل کرنے کے یہ ذرائع. آئیے اختصار کے ہم ساتھ دیکھیں. برکت حاصل کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ اللہ تعالی کا تقوی، اللہ کا سچا اور صحیح ڈر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. اور اللہ کا تقوی اگر ہمارے دلوں میں صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ اگر بیٹھ جائے تو یقیناً برکت ضرور ملے گی. دراصل کہنے والا ہو یا سننے والے ہو، ہم اپنے دل کو کھنگالیں، ہم اپنے دل کو بکھیر کر دیکھیں، جانچیں، اکیلے میں بیٹھ کر ہم سوچیں کہ وہ ایمان، وہ اسلام جس کے ہم دعوے دار ہیں کیا صحیح طریقے سے ہمارے دل میں ہے؟ کیا صحیح طریقے سے ہمارے دل میں ہے؟ یقیناً اگر ایمان اور اسلام ہمارے دل میں صحیح طریقے سے بیٹھ جائے کہ بالکل ہمارا ہر وقت رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہو، کنٹیکٹ اللہ تعالیٰ سے ہو، تو یقیناً ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی بیٹھ جائے گا. یہ اللہ کا تقوی ہر چھوٹی بڑی، مشکل سے مشکل، آسان سے آسان خیر حاصل کرنے کی کنجی ہے. جو بھی خیر انسان حاصل کرنا چاہے، جو بھی خیر، برکت، دھن دولت، اولاد، حکومت، جو بھی خیر حاصل کرنا چاہے، اس کا سب سے پہلا ذریعہ تقوی ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 کے اندر بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر گاؤں والے، بستی والے، شہر والے ایمان لے آئے. ایمان، توحید، جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، جو ایمان اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس ایمان کی رہنمائی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اگر گاؤں اور بستی والے ایمان لے آئے، واتقوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے، یعنی وہ اطاعت و فرما برداری اللہ تعالیٰ کی کرنے لگے جو اطاعت و فرما برداری کرنے کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. ایمان لے آئے اور متقی پرہیزگار تقوی والے بن جائیں. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیں گے. آسمان سے بھی برکت اترے گی اور زمین بھی برکتیں اگلے گی. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ اور اللہ اسے رزق دے گا, جیوکا پردان کرے گا, روزی دے گا, ایسے انداز سے من حیث لا یحتسب کہ وہ گمان بھی نہیں کرے گا, وہ سوچ بھی نہیں پائے گا. ابھی دیکھیں ایک معمولی مثال ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی آپ لوگوں نے ایک خیر چاہنے والے بندے, اللہ ان کے ہر چیز میں برکت دے, اس کی طرف سے جوس گفٹ میں ملا. کیا آپ جانتے تھے آج جوس پیئیں گے؟ ابھی جانتے تھے؟ ابھی آپ کے سامنے ایک برکت اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں اتاری کہ ایک فلپینو آیا اور اس نے اسلام کو قبول کیا. یہ بہت بڑی برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ متقی بندوں کو ایسے انداز سے رزق دیتا ہے کہ وہ سوچ نہیں پاتا. آپ سورۃ طلاق پڑھیں میرے بھائیوں ساتھیوں. تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ مختصر طور پر تقویٰ, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف کہتے کسے؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی اور رہنمائی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ چاہنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کا ثواب چاہنا, اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی اور رہنمائی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ کی نافرمانی سے ہمیشہ ڈرے رہنا. اللہ کی نافرمانی پر جو اللہ تعالیٰ نے سزا اور عذاب دینے کی دھمکی دی ہے, اس عذاب اور دھمکی سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے رکھنا, یہ تقویٰ ہے. کسی نے ایک نیک آدمی سے کہا کہ بڑی مہنگائی ہے, مہنگائی سے ہم بہت پریشان ہیں, ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا, ہر چیز کا بھاؤ بڑھ گیا, کمائی آمدنی کم اور اخراجات بہت زیادہ ہو گئے, ہر چیز کی مہنگائی ہے. کہاں سے ہم گھر خرید پائیں گے؟ مہنگائی ہے. کہاں سے ہم گاڑی خرید پائیں گے؟ مہنگائی ہے. کہاں سے ہم اپنے بچوں کی فیس دے پائیں گے؟ مہنگائی ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس نیک آدمی نے ان سے کہا تقویٰ کو اتار لو, مہنگائی ختم ہو جائے گی. متقی ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ, مہنگائی ختم ہو جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے ایسے انداز سے روزی دے گا کہ وہ احساس بھی نہیں کر پائے گا. میرے بھائیوں ساتھیوں, برکت اتارنے کا دوسرا ذریعہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا, قرآن کریم کی تلاوت کرنا. کیا ہم مسلمانوں کے لیے قرآن کریم جو سراپا برکت کا سامان ہے, سراپا تقوی کا سامان ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی روشنی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہدایت ہے, اور یہ ایسا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے, اپنے بندوں کو ہدایت کی روشنی دینے کے لیے اس کو محفوظ کر دیا ہے. دنیا کے پورے لوگ یا اسلام اور قرآن کے سارے دشمن اگر اسے مٹانا چاہیں تو مٹا بھی نہیں سکتے ہیں. یہ انمٹ کلام ہے, اللہ کی صفت ہے. یہ قرآن کی تلاوت سراپا برکت ہے. اور یقیناً آپ محسوس کیجئے, جو آدمی قرآن ہاتھ میں لے کر یا موبائل میں لے کر سچی نیت کے ساتھ رب کے قریب ہونے کی نیت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اس کے دل میں کس طرح سکون اور کس طرح اطمینان بنا سمجھے آ جاتا ہے. حالانکہ قرآن کو اگر سمجھ کر کوئی پڑھے تو اور چاشنی اور لذت اور مٹھاس محسوس کرے گا, لیکن قرآن کو ہاتھ میں خالص عبادت کے طور پر بندہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر جب تلاوت شروع کرتا, اس کو ایک سکون, ایک اطمینان, ایک راحت اور ایک آرام جسمانی طور پر اور دلی طور پر میسر ہوتا ہے. یہ قرآن کی تلاوت غریبی دور کرنے کا علاج ہے. یہ قرآن کی تلاوت جسمانی بیماری دور کرنے کا علاج ہے. یہ قرآن کی تلاوت اللہ کی برکت حاصل کرنے کا علاج ہے. یہ قرآن کی تلاوت مالدار ہونے کے لیے ایک ذریعہ ہے. یہ قرآن کی تلاوت ہر سماجی اور اقتصادی اور مالی اور سیاسی پریشانیوں کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے.
کیونکہ یہ کتاب مبارک ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کتاب مبارک ہے، دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے کا علاج ہے، جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کا علاج ہے، اور ہر طرح کی بیماریوں کو دور کرنے کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ وہ کتاب ہے جو میں نے تمہاری جانب پاک اتارا ہے، یہ مبارک کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، لیدبروا آیاتی، اور یہ قرآن اس لیے اتارا کہ اس قرآن کی آیتوں پر لوگ منچنتن اور غور و فکر کریں، اور عقل والے ہی اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، برکت حاصل کرنے کے جتنے ذریعے ہیں ان میں سب سے بہترین ذریعہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہفتہ ہفتہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم قرآن کی تلاوت کے لیے 10 منٹ اپنے آپ کو فارغ نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے مسلمان مرد اور عورت قرآن کی تلاوت جانتے ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے مسلمان مرد اور عورت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے خیر کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ برکت حاصل کرنے کا تیسرا ذریعہ دعا ہے۔ دعا جو مومن کا ہتھیار ہے، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ یہ دعا یہ بہت بڑی برکت کا ذریعہ ہے۔ انسان جس پریشانی سے دوچار ہے یا انسان جس نعمت کو اور برکت کو چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے برکت حاصل کریں۔ دیکھیے، آدمی جب شادی کرتا ہے تو اسے برکت کی دعا دینی چاہیے، بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما بالخیر۔ اسی طریقے سے آدمی دعا کرے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، اللہ جو کچھ ہمیں دیا ہے اس میں تو برکت اتار۔ بہرحال دعا یہ برکت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ آپ جو چیز بات چاہتے ہیں، آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے، ان چیز کو کس سے مانگیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور ان اسباب کو فراہم کریں جن اسباب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ برکت حاصل کرنے کا چوتھا ذریعہ ہے کنجوس نہ ہونا، مکھی چوس نہ ہونا، بخیل نہ ہونا، اور مال لینے میں بہت زیادہ، مال حاصل کرنے میں بہت زیادہ حریص اور لالچی نہ ہونا۔ لالچی کو مال نہیں ملتا، لالچ بری بلا ہے۔ لالچی کوئی بھی نعمت ہم دیکھیں، ہم لالچ، بس ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے، چاہے جس ذریعے سے ملے۔ دیکھیے آپ، ہم تو دیکھتے ہیں پروگراموں وغیرہ میں، ہاں، کھانے پہ لوگ بیٹھتے ہیں، معاف کریں گے برا نہ لگے کسی کو، میں بھر لوں دوسرا پائے نہ پائے، کہیں کوئی چیز بٹ رہی مجھے مل جائے، دوسرے کو ملے ہی نہیں۔ دیکھیں مسجدوں میں لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے نا، پانی پینے کے لیے وہاں رکھا رہتا ہے، ایک پیتے ایک جیب میں رکھ لیتے، ٹشو پیپر رہتا ہے ہاتھ کو صاف کرنے کے لیے، ایک کے بجائے تی پورا اتنا نکال کر کے ایک ٹشو پیپر میں منہ صاف کر سکتے ہیں، 10-20 ٹشو پیپر، یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ لیکن اپنا اگر دینا ہو، اپنا اگر خرچ کرنا ہو تو 1 ریال کی چیز کو 50 حللے میں نپٹانا چاہتے ہیں، 1 روپے کی چیز کو 50 پیسے میں نپٹانا۔ تو بخیل نہ ہونا، کنجوس نہ ہونا، اور مال حاصل کرنے میں بہت زیادہ لالچی نہ ہونا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی، یا حکیم، اے حکیم، ان هذا المال خضر الحلوہ، یہ مال تر و تازہ ہے، سبز ہرا بھرا ہے اور بڑا میٹھا ہے، فمن اخذہ بسخاوہ نفس، جو اسے کشادہ دلی کے ساتھ لے گا تو اس کی پریشانی دور کر دی جائے گی، وہ بوری کا لہو فی، اور اس مال میں برکت دی جائے گی۔ مثال کے طور پر
کہیں کوئی چیز بٹ رہی ہے، ہم دل کشادہ کر کے لیں، یعنی تھوڑا سا لیں یا اپنی ضرورت بھر کے لیں، تو ہماری دوسری پریشانی دور ہو جائے گی اور اس میں برکت دی جائے گی۔ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِسْرَافِ نَفْسٍ، اور جس نے اس مال کو لالچی ہو کر کے لیا، لالچی ہو کر کے لیا، لم یبارک لہ فیہ، تو اس کے اس مال میں برکت کبھی نہیں اترے گی۔ کالذی یأکل ولا یشبع، وہ ایسے ہوگا جیسے کہ ایک آدمی کھاتا جاتا لیکن آسودہ نہیں ہو۔ صبح اٹھا، سینڈوچ ہے، برگر ہے، یہ ہے، کھایا، ایک کپ چائے بھی پیا، آدھا گھنٹہ کے بعد پھر ایک چائے، پھر ایک گھنٹے کے بعد 20 ہے، پھر دوپہر میں بیٹھا تو اتڑیا پھٹے خوب بھرا، پھر 4 بجے بھی دکان میں آیا، پھر سینڈوچ، پھر مغرب کے بعد نماز پڑھ کے گیا، پھر سینڈوچ، پھر شام میں گیا اتنا بھرا، کھاتا جاتا، کیونکہ وہ حرص اور لالچ سے اس مال کو کھا رہا، حریص ہے۔ ایسے ہی بہت ساری چیزوں میں تو اس میں برکت نہیں اترتی۔ 5واں ذریعہ ہے جو مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، معاملات میں سچائی، امانت داری، تجارت میں، بیچنے میں اور خریدنے میں امانت داری اور سچائی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار، لین دین کرنے والے، بیچنے اور خریدنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک وہ مجلس ختم نہ ہو اور جدا نہ ہو۔ فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا، اگر اس نے اپنی تجارت میں سچائی اختیار کی، سچائی، اور اس سامان تجارت کے اندر اگر کوئی عیب اور کمی ہے تو اسے بیان کر دیا، تو لینے والا بھی سچا ہے معاملات میں، اس تجارت میں، بیچنے والا بھی۔ اور اگر بیچنے والے نے سامان میں موجود تجارت سامان کے میں اگر کوئی عیب ہے اس عیب کو بتلا دیا تو دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے برکت دے گا۔ وَإِنْ كَتَمَ وَكَذِبَ، اگر دونوں نے اس عیب کو چھپایا، سامان جو بیچ رہا ہے اور جھوٹ بولا، سامان خریدنے والا کہہ رہا نہیں آج یہ سامان دوسری فلاں دکان میں اتنے میں ملا، حالانکہ ایک دم جھوٹ بول رہا ہے۔ بیچنے والا کہا اللہ کی قسم میرا اس پہ کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ وہ فائدہ لے رہا، چاہے کمی لے رہا، یا یہ اوریجنل ہے ڈپلیکیٹ نہیں، یہ سب سے بہترین ہے تمہارے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور انسان جب جھوٹ بولتا ہے اس کا دل اسے کوستا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کہ بنا جانے کوئی جھوٹ بولتا ہے، جان بوجھ کے ڈاکٹر صاحب جھوٹ بولتا ہے کہ بنا جانے جھوٹ بولتا ہے، جان بوجھ کر، بلکہ سامان خریدنے والے کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، جیسے دیکھتا ہے ابھی وہ دکان میں گھسا نہیں، پلان بنانے لگتا اس کو کیسے میں پھانسوں، اس کو کیسے جانے نہ پائے، کسی بھی یہ ارے نہیں اس سے اچھا یہ ہے، اچھا یہی لے لو کم قیمت کا ہے، آپ اپنے ہیں، کیا میں آپ کا داماد ہوں، ابانوئی ہوں جو مجھے بنا نفع لیے ہوئے دے دیتے ہو، ہے کہ نہیں؟ معاملے میں سچائی، بیچنے اور خریدنے میں سچائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس نے جھوٹ بولا یا عیب کو چھپایا تو دونوں کی برکت مٹا دیتا اللہ تعالیٰ، برکت ہوتی ہے۔ 6ٹھی چیز ہے میرے بھائیوں، صبح تڑکے کام کو کرنا، لیکن ہماری سعودی عربیہ کی بہت بڑی بری عادت ہے 9 بجے تک سونا، 10 بجے تک سونا، رات بھر جاگنا، 10 بجے تک سونا۔ صبح تڑکے جو کام کرتا ہے آدمی اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھیے کسان اپنے کھیت کو 10 بجے بیل لے کر کے جاتا، صبح تڑکے لے کے جاتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ صبح، اور آج بھی جو بازار لگتے ہیں سبزیوں کے، آپ سعودی عربیہ میں جائیں فجر سے لوگ دکانیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو صبح تڑکے کام کو شروع کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے برکت اتار دے ان کے صبح تڑکے کام میں، صبح سویرے جو کام کے لیے جاتے ہیں اس میں اے اللہ تعالیٰ برکت اتار دے۔ ایک نیک آدمی سلف صالحین کہا کرتے تھے مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جو فجر کے سورج نکلنے کے بعد فجر پڑے، پھر اسے کیسے روزی ملے گی؟ مجھے تعجب ہے اس آدمی پر
جو سورج نکلنے کے بعد فجر پڑتا ہے پھر بھی اسے روزی کیسے مل رہی ہے؟ اسے روزی کیسے مل رہی ہے؟ اسے روزی کو اللہ تعالیٰ کو اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ صبح سویرے فجر کی نماز ہے، اور وہ کب پڑھ رہا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد، جان بوجھ کر سویا ہوا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے کیسے روزی دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو، ہمیں روزی ملے کہ نہیں ملے؟ اتنے گنہگار ہمارے، اتنے گنہگار، اس کے باوجود ساتواں ذریعہ ہے اپنے معاملات میں اللہ کے رسول کی سنت کو اپنانا۔ ہم مثال دے رہے ہیں، آپ لوگ اکثر کاروباری ہیں، گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، دروازہ گاڑی کا کھولتے ہیں، کتنے لوگ بسم اللہ کر کے کھولتے ہیں؟ دکان کھولتے ہیں، کتنے لوگ بسم اللہ کر کے کھولتے ہیں؟ کینچی چلاتے ہیں، کتنے لوگ بسم اللہ کر کے؟ ہم عام حالات کی بات کر رہے ہیں، ہے نا؟ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، کتنے لوگ بسم اللہ کہہ رہے ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد عام حالات کے بعد پاخانہ جاتے ہیں، پاخانہ سے نکلتے ہیں، سوتے وقت کتنی بار اللہ کے رسول نے جو رہنمائی کی ہے وہ ساری دعائیں پڑھ کر کے سوتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ ابھی پوچھا جائے کہ جاگنے کے بعد کی دعا کیا ہے تو شاید کچھ ہی لوگ بتلا پائے۔ بیوی کے پاس جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو دعائیں یاد ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ ہر کام میں سنت ہے کہ نہیں؟ مسجد داخل ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہوں لاؤ داخلہ پر داخل کرو اور مسجد داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھو۔ مسجد سے نکلتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بایاں پیر نکالتے ہیں اور مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو بیمار کے پاس جاتے ہیں، خاص طور پر ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹروں کو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ بیمار پر جب شروع کرتے تو بسم اللہ کر کے اور اس کے اوپر مرض کو دور کرنے والی جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو پڑھ کر کے دم کر دیتے ہوں یا پڑھ دیتے ہوں۔ تو بہرحال ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی خیر اور بھلائی لاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، مثال کے طور پر کھانا کھاتے ہیں تو کیسے کھاتے ہیں ہم لوگ؟ ہم بیوی بچے کھا رہے ہیں، ایک پلیٹ میں کھانا چاہیے سب کو، یہ سنت ہے، اس میں برکت ہوتی۔ کھائیں گے، بہترین سینے کی بوٹی اگر اوپر رکھی ہوئی تو سب سے پہلے وہی سینے کی بوٹی اٹھا کے ہم مار لیں گے، ہے نا؟ سب سے پہلے جو چیز ہمیں پسند ہے چاہے وہ بیچ میں ہو سٹ سے اٹھا لیتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں بھی کرتے ہیں، مجلسوں میں بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ کھانے میں ایک سنت بتلاتا ہوں، کہاں سے کھانا چاہیے؟ اپنے آگے سے، اپنے آگے سے کھانا چاہیے، بیچ سے نہیں اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا البرکت تنزل وسط الطعام، اللہ کی برکت اترتی ہے جو کھانا کھاتے ہیں، اللہ کی برکت اترتی ہے بیچوں بیچ کھانے میں۔ چنانچہ تم لوگ پلیٹ کے کنارے سے کھاؤ اور بیچ ہی سے نہ کھا لو۔ اکیلے بھی کھا رہے ہو تب بھی، اکیلے بھی کھا رہے ہو تب بھی، یعنی بیچ ہی میں بیٹی سینے کی بیوی نے رکھا ہے تو پہلے وہی اٹھا کنارے سے کھاؤ اور نیت صحیح کر کے کھاؤ، برکت ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے انگلیوں کو چاٹ لینا، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا یا اپنی بیوی کو چٹا دینا، یا جو آپ سے محبت کرتا بچہ بیٹھا اس کو چٹا دینا۔ ہاں یہ کام ہوتا ہے کب؟ جب شہد مائیں نکالتی ہے باٹلی یا ڈبے سے تو وہ ضرور چاٹ لیں گے اگر تھوڑا سا لگا ہوا، اور نہیں تو اپنے بچے کو چٹا دیں گی، ہے کہ نہیں ہے؟ انگلیوں کو چاٹ لے گو میرے بھائی، کتنے لوگ ہم اپنی انگلیوں کو منہ سے چاٹتے ہیں، ٹشو پیپر سے صاف کر دیں گے، اسی لیے مغسلہ میں جہاں ہاتھ دھلا جاتا دیکھیں کتنے چاول پڑے رہتے ہیں۔ نہیں پتا ہے کہ کس چاول جس کو آپ پھینک رہے ہیں کس میں اللہ تعالیٰ نے برکت اتار دی ہے۔ پلیٹ کو چاٹ لینا، کتنے لوگ پلیٹ کو چاٹتے ہیں؟ ایک صحن آتا ہے، ایک تھالی، 5 آدمی آرام سے کھا لیتے ہیں، گھر میں ہم بات کر رہے ہیں، کتنے بیٹھیں گے؟ کوشش کریں گے 3 ہی بیٹھے کو پیر پھیلا کر کے، اور آدھا کھانا بیچ والا کھانا پھینک جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے کھانا جو پھینکا جاتا ہے کہاں والا کھانا پھینکا جاتا ہے؟ بیچ والا، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور برکت کہاں اترتی ہے؟ سبحان اللہ، برکت کھانا کھائے آسودہ نہ ہوئے، پھر جا کر کے ابھی 4 بجے بھوک لگی لاؤ سینڈوچ کھا لیں 1 ریال کا، یا لاؤ کچھ بناؤ بھائی، نمکین وغیرہ ہے گھر میں کہ نہیں ہے نا؟ تو اللہ کے رسول نے انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دیا، پلیٹوں کے چاٹنے کا، اور اللہ کے رسول انکم لا تدرون، تم لوگ نہیں جانتے ہو فی ای طعامکم البرکہ، تمہارے کس کھانے میں برکت ہے۔ اور ایک عادت اور بہت بری ہو گئی، کھانے کی بات چلی،
ہم روٹی بقالے سے لائیں گے 1 ریال میں، کہیں گے یار اب تو روٹی بڑی ہلکی ہو گئی، بڑا مہنگا ہو گیا یار، اور کنارا روٹی کا بیچ والا حصہ کھا لیتے ہیں، کنارے کنارے کاٹ کاٹ کر کے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں۔ ہے یہ عادت کی نہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہے یہ عادت کی نہیں؟ اور ایک اور فیشن دیکھو، اللہ جانے لوگ کہاں ماڈرن چلے گئے، ماڈرن پنی اسلام میں چائے پئیں گے اتنی چائے گلاس میں چھوڑ دیں گے، اتنی چائے گلاس میں چھوڑ دیں گے، نمکین کھائیں گے بیٹھ کر کے، مٹھائی کھائیں گے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے، پیسہ دیا ہے۔ اگر ایک فہم لو بھنی ہوئی مرغی اور 2 آدمی کھا رہے ہیں تو گوشت کھاتے جائیں گے، اور ہڈی میں گوشت لگا ہے اسے جلدی جلدی پارسل پھینکتے چلے جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا میرے بھائیوں، گوشت کھائیں گے اور تقریباً 1/4 حصہ ہڈیوں میں گوشت لگا رہتا ہے، لگا رہتا کہ نہیں؟ کھائے پھینکے کھائے پھینکے کھائے پھینکے، آدھا گوشت جا رہا آدھی نعمت جا رہا ہے، تو یہ نہیں جانتے ہو کہ کس چیز میں برکت۔ اسی طریقے سے 9واں ذریعہ برکت حاصل کرنے کا بڑا مضبوط، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا، جس طرح توکل کرنا چاہیے۔ دینے والا کون ہے؟ جو بھی نعمت خیر برکت بھلائی مہربانی آپ چاہتے ہو وہ دینے والا کون ہے؟ الہم اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے جو دے گا؟ یہ آپ کا ہنر، یہ آپ کی محنت، یہ آپ کی کوشش، یہ آپ کی ہوشیاری، یہ آپ کا داؤ پیچ، اس سے مال نہیں ملتا، اس سے پریشانی دور نہیں ہوتی۔ ہر چیز دینے والا کون؟ اللہ۔ ہر چیز، ہر پریشانی دور کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اس پر یقین ہے نا؟ تو بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ میری گاڑی میں پٹرول ہے، میں ڈرائیونگ جانتا ہوں، چاروں چکے میں محفوظ پہنچ جاؤں گا، نہ، یہ ذریعہ بھروسہ کس پر؟ اللہ۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن بھروسے کا مطلب یہ نہ سمجھ لو کہ ہاتھ پر سمیٹ کے گھر میں بیٹھ جاؤ، اس کے لیے ذریعہ کوشش کرنا ضروری ہے، کوشش کرنا۔ اور یقیناً جو آج لوگ کہہ رہے ہیں ارے کیسے بچے جئیں گے، بڑی مہنگائی یہ وہ، ارے بھائیو ربنا اللہ، میرا رب پالنے والا کون ہے؟ میرا پالنے والا کون ہے؟ دیکھیے میرے بھائیو کتنے لوگ اس سعودیہ عربیہ کے اندر آئے، 600 500 کے مزرے میں کام کر رہے تھے، آج ان کے پاس 2 3 دکانیں دیا، چاہے جس وجہ سے اللہ نے انہیں دیا کہ نہیں دیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ اور توکل، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث، اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نراشا ہمارے اندر قطعا نہیں، نا امیدی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے نا امیدی نہیں۔ آپ اگر اچھی سے اچھی گاڑی چاہتے ہو، اچھا سے اچھا مکان چاہتے ہو، تو یہ نہ کہو اللہ ہمیں نہیں دے گا، ہمیں کہاں ملے گا بھائی، ہم کہاں اس طرح گاڑی پہ چل پائے، ہم کہاں اپنے بچے کو اس طرح پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، اور اس سے پہلے میں بتلا چکا ہوں متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ میرے بھائیو اللہ کا احسان ہے ہم سب پر، اللہ ہمارے اساتذہ کرام کو، میرے ماں باپ کو، یا جن لوگوں نے ہمیں اس طرح بنانے کی کوشش کی ان کی کوشش قبول ہوئی۔ کیا میرے ابو امی جانتے رہے ہوں گے کہ اس طرح ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا؟ کیا ہمارے اثر ہو سکتا ہے ہماری کسی شرارت سے کہتے ہیں یہ نہیں پڑھ پائے گا۔ ایک بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا میرے بارے میں کہ میرے ہتھیلی میں بال اگائے اگر یہ لڑکا عالم ہو جائے، چیلنج دیا تھا مجھے، بہت بڑے عالم، اللہ انہیں معاف فرمائے، اللہ انہیں بخش دے، وفات پا چکے، یہی چیلنج دیا تھا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی مہربانی۔ یہ جان لو بندہ جتنے ہی اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے گا اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب اسے ویسے ہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کے پاس اپنے بارے میں گمان کے حساب سے ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے خیر کا گمان کرو گے، اس خیر حاصل کرنے کا جائز ذریعہ تلاش کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ خیر دے گا، اللہ تعالیٰ وہ برکت دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے جتنے ان کو دے گا اللہ مجھے نہیں دے گا۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں نا ارے آپ بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، ٹھیک ہے بھائی آپ بھی بزرگ بن جائیے، یہ نا امید اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں؟
अरे आप तो भाई डॉक्टर साहब है सिलीनी माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत आप ये फ्लैट खरीद सकते हैं, कहते कि नहीं कहते? क्या पता अल्लाह कब किसको दे। तो मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह ताला पर बेहतरीन तवक्कुल, अल्लाह के रसूल ने फरमाया लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुली लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु तैरा तग़दु खिमासन व तरूह बिताना। अल्लाह के रसूल ने, अगर तुम लोग अल्लाह ताला पर उस तरह तवक्कुल और भरोसा करो जिस तरह उस पर तवक्कुल और भरोसा करने का हक है। हक क्या है? हर हाल में अल्लाह ही पर भरोसा और यकीन के साथ भरोसा, और उसके लिए जरिए तलाश करना। तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे ही रिस्क देगा, रोजी देगा जैसे चिड़ियों को रोजी देता है। वो सुबह अपने घोंसलों से खाली पेट निकलती है जरिया तलाश कर, रोजी तलाश करने के लिए बैठी रहती है खाली पेट, और भर पेट वापस आती है, आसूदा होकर के पेट भर करके वापस, बल्कि लाला के अपने बच्चों को भी पिलाती है। इससे हदीस से क्या भरोसा, वो चिड़िया निकलती है अल्लाह पे भरोसा करके मुकम्मल कि अल्लाह हमें रिस्क देगा, अल्लाह ही देगा, और रिस्क तलाशने के लिए वो निकलती है, इधर उधर भागती है, दौड़ती है, उड़ती है कि नहीं। बरकत हासिल करने का 9वां जरिया जिसको अक्सर लोग नहीं करते हैं, इस्तिखारा करना। इस्तिखारा की दुआ ही लोगों को नहीं याद है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि आदमी किसी भी नए काम की प्लानिंग करे, इरादा करे करने की, जो उसके ऊपर फर्ज और वाजिब नहीं है, अभी नहीं को नमाज पढ़ने के लिए जाना है तो इस्तिखारा करो कि न करना है, तो उसके लिए इस्तिखारा करे। इस्तिखारा का मतलब है अल्लाह ताला से खैर और भलाई चाहना। फर्ज के अलावा 2 रकात नमाज किसी भी वक्त पढ़ ले, और फिर नमाज पढ़ने के बाद इस्तिखारा के इरादे से सलाम फेरने के बाद इस्तिखारा की दुआ पढ़ ले। इस्तिखारा की दुआ, और हिस्नुल मुस्लिम के अंदर इस्तिखारा की दुआ, अगर उसका आप तर्जमा समझ जाए तो और बड़ा बेहतर है। तो इस्तिखारा की नमाज पढ़ना, हमें सफर करना है, हमें मक्का जाना है, हमें ये नया काम करना, हमें शादी करनी है, हमें अपनी बीवी को तलाक देना, अल्लाह न करे, हमें अपने बच्चे को ये पढ़ाना है, वगैरह 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 नया काम, तो हमें इस्तिखारा करना चाहिए। इस्तिखारा के इरादे से कोई 2 रकात नफल पढ़ ले, है ना, और नफल पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद अल्लाह ताला पर तवक्कुल करके, अल्लाह ताला पर यकीन करके इस्तिखारा की दुआ पढ़ ले। और मैं इस्तिखारा की दुआ पढ़ देता हूँ। इस्तिखारा करने का तरीका क्या है कि जब भी आदमी कोई किसी नए काम का इरादा करे तो फर्ज के अलावा वो 2 रकात का पढ़ ले, इस्तिखारा के इरादे से इस्तिखारा की नमाज, सलाम फेरने के बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिरु व तअलमु व ला अअलमु व अंता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा फ़इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा, यानी अन्ना के बाद जिस काम के करने का इरादा कर रहा है वो नाम ले ले। जैसे अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना ज़िवाजा, शादी करना, या अन्ना सरा सय्यारा, या बिनाल बैत, घर बनाना वगैरह वगैरह, खैरुल ली फी दीनी व दुनियाया व माआशी व आक़िबत अमरी आजिलिही व आजिलिही फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली थुम्मा बारिक ली फ़ीह। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु इन्नहु शर्रुन ली फी दीनी व दुनियाया व अहली व माली फी आजिल अमरी आजिलिही व आजिलिही फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वजअल ली अल खैरा हैथु कान थुम्मा अर्दिनी बिही। 10वां जरिया भी खाना नहीं आया, सुनते रहिए, लोगों से भीख मांगने से बचना। भीख, अगर आदमी मुहताज और नादार है उसके लिए मांगना जायज है, लेकिन बिना जरूरत हाथ फैलाता रहे, भीख मांगता रहे, गाड़ियों पे खड़े रहे, इधर उधर हर एक से हर वक्त अपनी मुहताजी बयान करते हुए वो मांगता रहे, भीख मंगाई से बचना। क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया मन नज़ला बिही हाजा फ़अंज़लहा बिन्नास से काना कमिनुन अल्लाह तुसहला हाजतु। अल्लाह ताला ने अगर किसी के सामने कोई ज़रूरत पेश कर दी, यानी किसी काम में किसी चीज़ में उसे मुहताज कर दिया, और ये मुहताजी उसने लोगों पर डाल दी, लोगों पर डालने का मतलब ठीक है, इलाज करने के हमारे पास पैसे नहीं, ये हमारे ऊपर एक ज़रूरत आई कि नहीं आई,
اب اس ضرورت کو ہم ڈاکٹر صاحب پہ ڈال دیا, اصغر صاحب پہ ڈال دیتے صاحب کہ بھائی تم دو تم دو تم دو. تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو آسان نہیں کرتا. اللہ محفوظ رکھے, اللہ دل کی بے نیازی دے, دل کا مالدار بنائے اور ایسے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے والا بنائے. ومن انزلها باللہ تعالی, لیکن جس نے اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ پر اتار دیا, اے اللہ تو نے ہی یہ پریشانی میرے اوپر ڈالی ہے, تو ہی اس پریشانی کو ڈال, تو نے یہ غریبی میرے اوپر ڈالی ہے, یہ غریبی تو ہی دور کر, تو نے ڈالی تو ہی یہ غریبی دور. اللہ تعالیٰ پر اتارا تو اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت جلد رزق عطا کر دے گا, یا اللہ تعالیٰ اسے موت دے دے گا. اللہ تعالیٰ سے موت مل گئی, تم چھٹکارا مل گیا کہ نہیں مل گیا, یا تو وہ ضرورت اللہ تعالیٰ وہ رزق اتار دے گا فوراً اس کے اوپر, وہ برکت, یا اللہ تعالیٰ اسے موت دے گا. یقین کیجئے میرے بھائیو ساتھیو, ایک بار ایک بیمار کے پاس, بڑا بیمار تھا, بہت بالکل پریشان حال تھا, ایک آدمی نے اس کے اوپر مکمل شفا کرنے کی دعا کی, جو دعا اللہ کے رسول صاحب. دوسرے دن وہ آدمی مر گیا, دوسرے دن وہ آدمی مر گیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے دنیاوی بیماری سے شفا دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ موت ہی کسے دے دیا, لیکن دنیاوی پریشانی سے شفا دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ تو اللہ ہمیں جو بھی ضرورت ہو, ہم یہ ضرورت کس کے اوپر ڈال دیں؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیں اور بھیک منگائی سے بچائیں. 11واں ذریعہ ہے میرے بھائیوں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, چپکے سے, دائنے ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو خرچ. صدقہ اور خیرات, صدقہ کرنا, جو بھی طاقت ہے صدقہ اور خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یہ ساری برکت اترنے کا ذریعہ ہے اور ساری پریشانی دور کرنے کا یہ سادن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 399 کے اندر, وما انفقتم من شیء فہو یخلف, فہو یخلف, جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راہ میں, محتاجوں پر, غریبوں پر, یتیموں پر, بیواؤں پر, تنگدستوں پر, ضرورت مندوں, تو اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھتا ہے, اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے, اس کا بہترین جانشین اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں. اور ایک حدیث قدسی سنو, میں نے سنایا ہے آپ لوگوں کو, پھر سنو. یا ابن آدم, اللہ تعالیٰ کہتا اے آدم کی اولاد, ہم سب آدم کی اولاد ہے کہ نہیں؟ سب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, امیر کو, غریب کو, ضرورت مند کو, بلا ضرورت کو, اے آدم کی اولاد, انفق, خرچ کر, محتاجی کا نہ ڈر. ہم دے دیں گے غریب کو تو ہمارے پاس کیا رہے گا, ہم فقیر کو دے دیں گے تو ہمارے پاس کیا رہے گا, ہم ضرورت مند کو دے دیں گے تو انفق, انفق علیہ, تو خرچ کر, پرواہ نہ کر خرچ کرنے میں, نیک کاموں میں, نیک راستوں میں, نیک ذریعوں میں تو خرچ کر. اگر اس خرچ کرنے کا بدلہ تو مجھ سے چاہتا ہے, مجھے راضی کرتا چاہتا ہے, انفق علیک, تو میں تیرے اوپر خرچ کروں گا, انفق علیک, میں تمہارے اوپر. لہذا میرے بھائی اپنے غریب متعلقین رشتہ داروں پر خرچ کرو, بدلہ کس سے چاہو؟ غریب کو راضی کرنے کے لیے نہیں, رب کو راضی کرنے کے لیے. اللہ دیتا ہے, اللہ کہتے ہیں انفق, انفق علیک, تو خرچ کر, غریب پر, محتاج پر, مدرسہ بنا, مسجد بنانے, یتیموں پر, بیواؤں پر, ضرورت مندوں پر, بھوکوں پر, تنگ دستوں پر, بنا کپڑے کے رہنے والوں پر, تو خرچ کر, پرواہ نہ کر کہ کم ہو جائے گا, ٹیلی منی میں مجھے 10,000 بھیجنا, 9,000 جائے گا, خرچ کرتا رہا. رضا کس کے لیے؟ اللہ کی رضا. اور کس سے بدلہ چاہنے کے لیے؟ انفق علیک, میں تمہارے اوپر غریبی کو دور کرنے کا علاج صدقہ ہے, بیماری کو دور کرنے کا علاج صدقہ ہے, ہر طرح کی پریشانی کو دور کرنے کا علاج صدقہ ہے. افسوس ہے مسلمانوں کی حالتوں پر کہ جس مسلمانوں کا یقین ہے رب کائنات پر, جس رب کائنات نے فرمایا ہے انفق انفق علیک, تو خرچ کر, ہم تیرے اوپر خرچ کریں, تو غریبی محتاجی سے تو خوف کھاتا دیکھتا, اس کے باوجود مسلمانوں میں غریبی رہے, تنگ دستی رہے, مسلمان پریشان رہے. جب اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے بندوں پر اللہ تعالیٰ سے بدلہ حاصل کرنے کے لیے ہم خرچ کریں گے, تو ہمارے سارے اخراجات کون پورا کر دے گا؟ اللہ. 12واں ذریعہ ہے میرے بھائیو, جس سے آج اکثر لوگ نہیں بچتے ہیں, ہر طرح کے حرام کاموں اور حرام کمائیوں سے بچنا. آپ تقویٰ ہیں, تقویٰ اختیار کیے ہیں,
دعا بھی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کر رہے ہیں، استخارہ بھی کر رہے ہیں، لیکن حرام ذریعوں سے کمانے جو کی جاتے ہیں، اس سے اگر نہیں بچ رہے تو برکت نہیں اترے گی، قطعاً برکت نہیں ملے گی، پریشانی ہی آئے گی۔ حرام ذریعہ، ہر طرح کے جو بھی حرام ذریعے ہیں کمانے کے، اس سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ حرام ذریعہ یہ برکت کو ختم کر دیتا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، کمائی کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ سود و بیاج ہے، سود و بیاج ہے۔ میرے بھائیوں بچو، میرے بھائیوں بچو، میرے بھائیوں بچو، اس سے ہر طرح کی برکت اللہ تعالیٰ اتار دے گا۔ اور اگر سودی کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو یہ جان لو اس کا انجام آخرت کے اندر بہت ہی برا ہوگا، بہت ہی برا ہوگا۔ خون کی ندیوں میں تیرتے ہوئے اللہ کے رسول نے دیکھا تھا سود خور کو۔ سود کا معمولی گناہ والدہ کے ساتھ، امی جان کے ساتھ غلط کام کرنا ہے۔ سود، بیاج، سٹا، تھائیلینڈی، یہ مالداری نہیں لا سکتی، یہ محتاجی نہیں دور کر سکتی، بلکہ اس سے ہر طرح کی برکت ختم ہو جائے گی۔ رب کائنات کا کلام کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود یہ برکت کو ختم کرنے دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ 13واں ذریعہ ہے برکت حاصل کرنے کا، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا، زبان سے نہیں دل سے، اللہ کا آبھاری رہنا، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، جو اللہ نے نعمت دی ہے اس پر شکر ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ کا شکر گزار ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیجزی اللہ الشاکرین، شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے گا، بدلہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے۔ 12واں ذریعہ بھی کھانا نہیں آیا میرے بھائی، انتظار کیجئے۔ 12واں ذریعہ ہے اللہ کی برکت حاصل کرنے کا، جو مشکل نہیں ہے، اس میں ہر طرح کی برکت ہے، بڑا ہی آسان ہے، ہر طرح کا اطمینان، دلی اطمینان، جسمانی اطمینان، ہر طرح کی برکت، ہر طرح کا سکون جس سے میسر ہوتا ہے 5 وقتہ نماز کی ادائیگی۔ یہ نماز نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز نبی کی اپنی امت کے لیے آخری وصیت ہے، 5 وقتہ نماز کی ادائیگی۔ اور اگر کوئی 5 وقت کی نماز وقت پر نہیں پڑھ پاتا ہے تو اپنے آپ کو ہلاک و برباد سمجھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھے، اپنے آپ کو وہ کامیاب قطعاً نہ سمجھے، چاہے جتنا مال ہو، چاہے جتنا سکون ہو، وہ ہلاک ہے، وہ برباد ہے، وہ فساد سے دوچار ہے، کیونکہ نماز یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے اور نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اسی نماز پر قائم اور دائم رہو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، یہ نماز جو میں نے تمہارے اوپر فرض کیا، اس کے ذریعے میں تم سے رزق نہیں مانگتا ہوں، نرزقک نحن نرزقک، اے بندہ ہم تجھے روزی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا؟ اے بندہ ہم تجھے روزی دیتے ہیں، مسجد تک جانے کے لیے ہم نے 2 پیر تجھے دیا ہے، ہم تجھے رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ 15واں ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار، اپنے گناہوں کی معافی، سچے دل سے معافی، استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم لوگ اپنے رب سے بخشش مانگو، استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر آسمان سے موسلادھار بارش کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا، مال دے کے، اولاد دے کے، اور تمہیں جنتیں اور نہریں دے گا۔ تو یہ 14 ذریعے ہیں برکت حاصل کرنے کے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے کہی ہے یا سنی ہے اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی بے برکتی سے ہمیں بچائے رکھ اور ہر طرح کی برکت سے ہمیں نواز، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔